دنیا میں 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مجرم کو نکالنے کے لیے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ دوسرا پھر یہ کہ کوئی سفارش سورس لگاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ پھر تاوان اور جرمانہ بھرتے ہیں، اخیر میں سارے لوگوں کو ملا کے حملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے مقابلے میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، میں لمحے میں پورے عالم کو ختم کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اوست سلطان ہر کے خواہد آن کند، وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے۔ اوست سلطان ہر کے خواہد آن کند، عالم را دردمی ویران کند۔ پورے جہان کو ایک کورونا وائرس سے تباہ و برباد کر لے۔ اے اللہ خلائق کائنات، امت دعوت و اجابت محفوظ فرما۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ فرید الدین اتار کا شعر ہے۔ اوست سلطان ہر کے خواہد آن کند، وہ بادشاہ ہے جو چاہے کر کے دکھائے۔ اور عالم را درد میں ویران کند، اس پورے جہان کو آنکھ کے جھپکنے میں ختم کر لے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر بل هو اقرب۔ چنانچہ کچھ حکایات ذکر کرتے احسانات کے لیے کہ ہم نے تمہارے بڑوں کو فرعونیوں سے بچایا۔ وہ موسیٰ کی تشریف آوری کے خوف سے ان کے بیٹے مارتے تھے اور لڑکیاں چھوڑتے تھے، تو لڑکیوں سے تو کام نہیں چلے گا کہ کشمیر میں سارے مدرسے بنا اگرا۔ وہ عورت کیسے جمعہ پڑھائے گی اور جنازہ پڑھائے گی اور عید پڑھائے گی؟ او کشمیریوں، او بنات کے نام پر مدرسے بنا کے بزنس کرنے والوں، خدا کا خوف کرو۔ دنیا ختم ہو رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ پاکستان نہیں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال بلاک 2، جس میں بنون اور بنات کا نصاب بھی ایک ہے اور ایک پائی بھی نہیں لی جاتی، باقی ہر جگہ فیس مقرر ہے۔ توبہ توبہ۔ اور ایک احسان تو یہ ہوا کہ فرعونیوں سے نجات دی، دوسرا احسان یہ کیا کہ دریائے نیل یا بحر کلثم کو پھاڑ کے حضرت موسیٰ کی معیت میں یہ بچ نکلے اور فرعونی غرق ہو گئے۔ تیسرا احسان یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ کھینچا، اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، لیکن یہ لوگ نافرمان ہو گئے اور انہوں نے عجل کا پوجا کیا۔ معاف تو کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب و معجزات دے دیے گئے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ایک بچڑے قسم کی چیز بنائی اور اس کا پوجا کیا ہے، تو سخت ناراض ہو گئے۔ خداوند تعالیٰ نے کہا کہ اب ان میں سے جو خوشی خوشی توبہ قبول کرنے کے لیے قربانی دے اور اپنے ساتھی کو کہے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ میرا سر کاٹو، وہ معاف ہو جائے گا، اور جو خوشی خوشی نہ ہو وہ مرتد کی سزا میں مارا جائے گا۔ یہ مسئلہ احکام القرآن میں سخت اختلافی ہے۔ مولوی محمد علی لاہوری مرزائی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کا خط و کتابت ہوا ہے،
اور وہ مولانا شبیر احمد کی کتاب الشہاب میں جمع ہے۔ کیونکہ مولانا شبیر احمد صاحب نے جب مرزائیوں کو مرتد کی سزا سنائی، آیتیں پڑھی، تو انہوں نے کہا یہاں تو آتا ہے کہ فتوبوا الی بارئکم بقبولیت توبہ ہے، تو مرتد کی توبہ کہاں قبول ہوتی؟ مولانا کو اس وقت پورا استحضار نہیں تھا جواب کا۔ جواب یہ ہے کہ جو لوگ راضی خوشی شریعت موسوی کے مطابق اپنے اس غلطی بچڑا پرستی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، ان کے حق میں توبہ ہے، اور جو نہ مانے اور ضد کرے ان کے حق میں سزائے ارتداد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کوئی طور کے واقعات سنائے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے کوئی طور چکر لگائے واپس آئے کہ اللہ سے بات چیت ہو گئی، ہمیں بھی دکھا۔ یہ جملہ بہت بے ادبی کا تھا، آسمانی بجلی گری، سب مر گئے، گستاخ بے ادب سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدایا یہ کیا کیا آپ نے؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ فرمایا۔ اور یہ قدرت الہی کے سامنے کوئی چیز نہیں، سری آیت ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر یہ فرعونیوں سے بچ نکلے اور وادی تیہ میں چل رہے تھے، سخت ترین گرمی تھی، اوپر سے صاحبان آیا بادل کا، اور کھانے کے لیے من و سلوا آ گئے۔ من میٹھی چیز، سلوا ترش، جیسے زردہ اور بریانی۔ کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے دی، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، یہ خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ وہ ظلم یہ تھا کہ ناحق جو ہے نا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم ایک طعام پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے زمینی چیزیں نکالے۔ ان کو یہ بھی حکم مل گیا تھا کہ آپ لوگ وادی اریحا جاتے ہوئے راستے میں دروازے پر 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لے، جس کو تحیت البلد کہتے ہیں فقہا۔ لیکن انہوں نے وہاں پر 2 رکعت نہیں پڑھی، سورینوں سے رینگتے ہوئے چلے گئے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ کہو حتۃ، یعنی اللہم حط عنا خطایانا، خدا گناہ معاف فرما۔ انہوں نے کہا حنطۃ وحبۃ وشعیرۃ، تو اس پر اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات برخلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ کیا کہا گیا تھا کہ پہلے حمد و ثنا کرو پھر درود پڑھو، اور یہ پہلے سے درود پڑھتے اس کو ثواب سمجھتے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا کیف نصلی، درود شریف کیسے پڑھے؟ قال اللہم صل، قولوا اللہم صل علی محمد، اور یہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین۔ فبدل الذین ظلموا قولا، بدل دیا ظالموں نے بات وہ جو ان سے کہی گئی تھی برخلاف اس کے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل ہوا، بما كانوا يفسقون، حیضے میں مبتلا ہو گئے۔ تفسیر موضح۔ آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا لاٹھی سے پتھر مار، 12 جگہ نشان بنائے، ہر نشان سے چشمہ پھوٹا، کیونکہ 12 فرقے تھے اور ہر فرقے کو اپنے پانی پینے کا اور اپنے گھاٹ معلوم ہونے کا پتہ چل گیا تاکہ اختلافات نہ ہو، جہاں تک ہو سکے اختلاف نہ ہونے دیں۔ اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، بعض اوقات بعض طلباء مدرسوں میں طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے علاقے کے ساتھ رکھیں، تو میں اکثر ناظم صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی درجے کا طالب ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھا ہے۔ اور اگر آنگو بانگو ہے، اولا و دورہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
مدرسے کی ترتیب جو ہے وہ آپ کی قومی چاہت سے زیادہ ہے، تو ایک حد تک ساتھ دیتے ہیں۔ پس معلوم ہوا ہر فرقے کو اپنا گھاٹ، پس پتہ لگے دا ہر چاہتا دخپل گدر تراش دیدن اوکا زب منگے پل پرورو ڈکوما قد علم کلو ناس مشربہم، مشرب مانا گدر، اردو میں کہتے ہیں گھاٹ۔ کلو وشربو، کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے سے، اور مت پھرو فسادی بن کر۔ شاہ عبد القادر نے موضح میں لکھا ہے یہ راہزن تھے، راستے لوٹتے تھے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، کیا من و سلوہ آ رہا ہے تیار فدع لنا ربک، رب کو پکار، یخرج لنا مما تنبت الارض، جو نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاریوں میں سے، وقثائہا، کھیرے میں سے، وفومہا، لہسن میں سے، وعدسہا، مسور میں سے، وبصلہا، پیاز میں سے۔ یہ زراعت کی چیزیں مانگی ہیں۔ وی سلمنا غنم دما مجانو شل پپاؤ کی، وی خوڑل پداؤ کے۔ 100 من آدمی گندم جس کے پیدا ہوئے نا، وہ کہتا تھے میرے پاس تو ایک پاؤ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے مضارع کو ناشکری کی وجہ سے کفار کہا ہے۔ یہ چیزیں بالاتفاق حلال ہے، سبزیاں بھی، ترکاریاں بھی، لہسن بھی، پیاز بھی، لیکن یہ خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں پیش کرنا نامناسب بات ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ نے کہا نہ، گھٹیا چیزیں مانگ رہے ہو بہترین کے مقابلے میں، چلو اس شہر میں تمہارے لیے وہی ہے جو مانگا۔ پس ماری گئی ان کے اوپر ذلت اور خواری۔ حدیث میں ہے آپ نے ایک گھر میں وہ کرپا دیکھا، درانتی دیکھی، ہل دیکھا، جگ دیکھا، اور آپ نے کہا بیت فیہ ہؤلاء الآلات اذلہ اللہ کما قال، جس گھر میں یہ خواری اور مشقت کی چیزیں ہو وہ کبھی بھی خوشی کے دن نہیں دیکھیں گے۔ دا زمیندار سجوے سار خیرن خچن روان، ماخام ستڑ ستومانہ واپس، نئے جمعے نئے جمعراتی نئے بل سس مرادی۔ توبہ توبہ، خدا استا شکر دے۔ اس لیے حضرت امام شافعی کے ہاں زراعت ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّهَا، ہر ایک دلائل ہے اپنی جگہ۔